چند عقائد ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ رکھنے کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کوئی صفحہ، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جن میں ان عقائد کو اللہ نے بیان نہ کیا ہو۔ انہی عقیدہ رسالت میں جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اب قیامت تک کسی نے آنا نہیں ہے، اب آپ کی نبوت قیامت تک، اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو جو شریعت دی گئی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت عطا کی گئی، آپ کی شریعت کے بعد پہلی شریعتیں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت کے بعد پھر اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آیا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا اور ساری آسمانی کتابوں پر میں کیا کرتا ہوں؟ ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ سمیت جتنے نبی ہیں تمام انبیاء پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی نبی کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ اور اسی طرح جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے صحیفے اتارے گئے ہیں ان آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور یہ برحق اور سچ ہیں۔ اور اسی طرح جو صحیفے اتارے گئے وہ صحیفے اللہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، ان پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ کسی کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے کیا ہو جائیں؟ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبی مان کے اور آپ کو آخری نبی ماننا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ خاتم کا معنی ہی یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اب اس کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ قصر نبوت کا جو محل اللہ نے تیار کرنا شروع کیا تھا، اس محل کی جو آخری اینٹ تھی، وہ جو لگنی تھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ وہ نبوت کی اینٹ لگ کے یہ نبوت کا جو محل تھا یہ مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے لفظ کذاب کہا، اور مسلمان کذاب جس نے حضور کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور پھر اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کا لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کو روانہ کیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے؟ ختم نبوت کی سربلندی کے لیے۔ کوئی اور مسئلہ تھا؟ کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، صرف مسئلہ ختم نبوت تھا۔ اس لڑائی میں، اس جہاد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے، اور حضور کی زندگی میں اس 23 سالہ زندگی میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے مسئلہ ختم نبوت پہ صحابہ شہید ہوئے۔ اب آپ اس سے دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ باطل، جھوٹ، فریب مختلف شکلوں میں ہر دور میں آیا ہے اور آتا رہا ہے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اور ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے۔ مسئلہ ختم نبوت کے مسئلے پر آپ نے اسفار کیے، عدالتوں میں اس مقدمے کو آپ نے لڑا۔ آپ کا ایک تاریخی جملہ ہے، آپ نے فرمایا اگر ہم ختم نبوت کے مسئلے میں اگر ختم نبوت کی پیراداری نہیں کر سکتے پھر ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے۔ وہ جو گلی میں پھرنے والا کتا ہے وہ کتا ہم سے اچھا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اس ختم نبوت کے لیے چلنا پھرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے پھر گلی کا کتا اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں، جو ختم نبوت کے لیے اٹھے گا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، آپ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے دربار میں پیش کروں گا۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی عام مسئلہ ہے۔ ہم تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں جاتے ہیں،
مختلف طبقات ہوتے ہیں، ان میں ایک مزدور بھی ہوتا ہے، ایک فقیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے جو تخت پر متمکن ہوتا ہے۔ لیکن ذرا قسمت کو دیکھیے، تاریخ میں ایک بادشاہ ہے جس کو نور الدین زنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دمشق میں مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا فرما روا، لیکن نیک سیرت تھا۔ میرے محترم دوستو، زندگی میں اسلام چھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بکثرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھتا، پڑھتے پڑھتے اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرتا، آرام کرنے کے بعد پھر تہجد میں اٹھ جاتا، پھر تہجد کی نماز پڑھتا اور صبح کی نماز تک برابر ذکر اور ذکر کے اندر مشغول رہتا۔ یہ جو میرے محترم دوستو، یہ جو بادشاہ تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نور الدین کہ یہ دو شخص خواب میں، حضور فرما رہے ہیں یہ دو شخص مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پہلے دن خواب آیا، پھر دوسرے دن خواب آتا ہے، پھر تیسرے دن خواب آتا ہے۔ نور الدین تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی اہم بات پیش آ گئی ہے، اور یہ روتا تھا۔ اور میرے محترم دوستو، اس نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، مال و متاع ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ 28 دن کا سفر اس نے عشق مصطفیٰ میں 17 دن میں طے کیا۔ 17 دن کے بعد مدینہ منورہ یہ پہنچتا ہے اور داخل ہوتے ہی کہتا ہے داخلی اور خارجی دروازوں کو بند کر دو۔ داخلی اور خارجی دروازوں کو بند کیا جاتا ہے اور آل مدینہ کو کہتے ہیں تمام آل مدینہ یکا یک بادشاہ کے آنا اور وہاں پہنچنا خوش بھی تھے، حیران بھی تھے۔ اور نور الدین کہتا ہے کہ تمام آیان اور تمام آل مدینہ کی دعوت ہے، تمام آل مدینہ دعوت میں آ گئے۔ اور بادشاہ نے کہا کھانے کے بعد مجھ سے مل کر اور مصافحہ کر کے جانا ہے۔ مدینہ کے باشندے آ رہے ہیں، مصافحہ کر کے جا رہے ہیں اور سارے آل مدینہ چلے گئے۔ وہ جن دو شخصوں کا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ دو شخص نظر نہ آئے۔ آل مدینہ سے پوچھتے ہیں تحقیق کرو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں رہا۔ سارے مدینہ کے باشندے آئے، کسی نے کہا ہاں 2 بندے نہیں آئے، وہ بڑے زاہد ہیں، بڑے عابد ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، بڑے ہی زاہد، بڑے ہی عبادت گزار، تہجد گزار۔ وہ اپنے اس کا گھر کے اندر رہتے ہیں، عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ جب ان کو فارغ وقت ملتا ہے بقیع کے اندر آ کر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان 2 بندوں کو لایا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، بادشاہ کی نگاہ پڑی، فوراً پہچان لیا یہ وہی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب کے اندر مجھے بتایا تھا۔ ابھی خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی، ان کو وہیں رکھا۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا روضہ رسول اور روضہ اطہر کے قریب ہم نے ایک گھر کرائے پر لیا ہے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ ان دونوں کو وہاں چھوڑا، نور الدین ان کے گھر میں گیا اور گھر بھی بالکل عابدانہ، زاہدانہ، ہر ایک ترتیب، ہر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے۔ نور الدین گھر میں جاتا ہے، گھر کا باغور جائزہ لیتا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی کے قریب گیا اور یوں ہاتھ کو لگایا، ایسے محسوس ہوا جیسے یہاں سے نیچے کوئی چیز ہل رہی ہے۔ مصلی کو اٹھایا، ایک پتھر تھا، پتھر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے؟ غار ہے، اور وہ غار سیدھی روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہاں جا رہی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ غار جو وہ کھود رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی تک پہنچ چکی تھی۔ یہ واپس، اور ساری بات یہ بادشاہ سمجھ گیا، واپس آیا، ان سے پوچھا، ان دونوں نے کہا ہم یہودی ہیں اور ہمارے مذہب نے ہمیں اس خدمت پر لگایا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں کوئی اور اعزاز اور انعام کی بات نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہیں نعوذ باللہ تمہارے نبی حضور علیہ السلام کو نکالنے کے لیے۔ جب ساری بات واضح ہوئی، تلوار لائی، سر قلم کی اور قائن کو آگ میں ڈال دو۔ میرے محترم دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ نور الدین کون تھا؟ میرے محترم دوستو، یہ کوئی فقیر تھا نہیں، یہ وقت کا بادشاہ تھا،
تخت پر بیٹھنے والا مسلمانوں کا حکمران تھا، لیکن حکمران نیک تھا، پارسا تھا، تہجد گزار تھا، حضور پر درود و سلام کے ترانے پڑھنے والا تھا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساتوں بر اعظموں پر انسانوں کا ایک جمگٹھا آباد ہے، مسلمانوں کا ایک جمگٹھا آباد ہے، ان میں علماء، اتقیاء، اصفیاء، ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ساتوں بر اعظموں میں انتخاب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ انتخاب کرتے ہیں، اور انتخاب کرنے میں آپ ایک بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں یہ مارا مارا پھرتا تھا اور کہتا تھا قربان جاؤں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے بڑی کائنات سے اس کا انتخاب کیا۔ نور الدین وہ ہے جس کے عشق پر مور لگانے والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور نور الدین کے عشق پر مہر لگی، اور پھر اس کے بعد اور کہا روضہ رسول کے چاروں طرف خندق کھودو۔ اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا، پھر سیسا پگلا کے اس کے اندر ڈالا گیا، اور بالکل اس روضہ اطہر کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کسی اور بدبخت کو جرت نہ ہو۔ یہ عشق کی بات ہوتی ہے، یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے، یہ اندر کے تڑپ کی بات ہوتی ہے۔ انتخاب اللہ کرتا ہے، انتخاب میرے محترم دوستوں کرنے والا عرش والا ہے، چنا جاتا ہے۔ آج کئی ہزار سال کے بعد آج اس منبر پر بیٹھ کر میں آپ کو اس بادشاہ کا آج تذکرہ سنا رہا ہوں، آپ اس عاشق کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر آج کا حکمران بھی، آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو اس عشق میں ڈالے گا، آنے والی نسلوں میں ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ یاد رکھنا، ہمارے ماں، ہمارا باپ، ہماری جان، ہمارا مال، خدا کی قسم امام الانبیاء پہ قربان ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ صرف اتنا کہہ کر جائیں، جب اس دور میں ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اس کے لیے میں نے ایک قدم اٹھایا تھا، اس کے لیے میں نے، آپ کو پتہ ہے اس وقت حالیہ جو فیصلہ ہوا ہے قادیانیوں کے مسئلے کے بارے میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، مولانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالشکور دین رحمت اللہ علیہ، مولانا یہ ملتان کے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ 10,000 مسلمان ذبح ہوئے صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر ختم نبوت کے مسئلے میں۔ قادیانیوں کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ یاد رکھنا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر نباشد۔ میں صرف آگاہی کے لیے، کلمہ بھی لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، پھر تم ان کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں رب کی ربوبیت کا اقرار، محمد رسول اللہ سے مراد آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون محمد رسول اللہ پہ لکھتا ہے حضور کی نبوت 1300 سال ختم ہو گئی، حضور کی نبوت کا زمانہ 1300 سال میں ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ اب میں ہوں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح اپنے مصائب کو لکھتا ہے، یہ صحابی ہیں، ایک آدمی ہے اس کو کہا ہے یہ صدیق اکبر ہے، دوسرے کو کہتا ہے یہ عمر فاروق ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ ازواج مطہرات ہیں، اور اپنے خاندان کو وہ آل بیت کہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں پھر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگلی بات، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، نیچے ہمارے یہ بازار ہے، یہاں گوشت بکتا ہے۔ کیا بکتا ہے؟ گوشت بکتا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بکرے کا گوشت ہے۔ کس کا گوشت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے بکرے کا گوشت بیچ رہے، ہم اس سے خرید کے لے جاتے ہیں،
ایک آدمی نے خنزیر لٹکایا ہوا ہے. کیا لٹکایا ہوا ہے؟ اور خنزیر کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے. ایک آدمی بکرے کا گوشت بکرا کہہ کر بیچ رہے, ایک آدمی خنزیر کا گوشت بکرا کہہ کے بیچ رہے, تیسرا آدمی وہ ہے جو خنزیر کا گوشت خنزیر کہہ کر بیچ رہے. زیادہ خطرناک کون ہے بتاؤ؟ بولو بولو, آپ بولیں گے آج؟ درمیان والا. عام کافر میں اور قادیانی میں فرق یہ, عام کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے, قادیانی وہ ہے جو خنزیر کو بکرا کہہ کر بیچ رہا ہے. قادیانی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے لیکن اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتا ہے. ایک آدمی ہے شراب بیچ رہا ہے, بوتل میں بھی شراب ہے, اور ایک آدمی ہے اوپر زمزم کا لیبل لگا کے اندر شراب بیچ رہا ہے. قادیانی وہ ہے جس نے لیبل میرے محترم دوستو زمزم کا لگایا ہوا ہے, لیبل بکرے کا لگایا ہوا ہے, اندر شراب رکھی ہوئی ہے اور اندر خنزیر رکھا ہوا ہے. میرے محترم دوستو, ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے. یہ پاکستان میں آئین بن چکا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. یہ دھوکہ ہے. قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. قادیانی اس کلمے کو اپنا کلمہ نہیں کہہ سکتا. میرے محترم دوستو, زمین آپ کی ہے, جدی پشتی زمین ہے. میں دعویٰ کر دوں یہ زمین میری, آپ مانیں گے؟ اسلام مسلمانوں کا ہے, حضور کے ماننے والوں کا ہے, قرآن حضور کے ماننے والوں کا ہے. تو قانون یہ پاس ہوا تھا کہ قادیانیوں پہ اپنے مذہب کی تبلیغ بند ہے, کہ عدالت کا جو چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے وہ جس نے قرآن میں تحریف کر کے قرآن کو بدل کر کے جس شخص نے شائع کیا تھا اس کو ریلیز کیا اور نکالا, اور نکالنے کے بعد یہ کہا کہ پاکستان میں ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہے. میرے محترم دوستو, مذہب کی آزادی سے یہ مراد نہیں ہے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے اور ہم برداشت کریں. نہ 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 میرے محترم دوستو اور بزرگوں, آج کے اس اجتماع کے توسط سے بولو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے محترم دوستو دیکھو, کوئی عدالت کی توہین کرے, کوئی چیف جسٹس کی توہین کرے, کوئی عدلیہ کی توہین کرے, کوئی پارلیمنٹ کی توہین کرے, کوئی میرے محترم دوستو کسی سرکاری ادارے کی توہین کرے, تم اس پر توہین کا مقدمہ قائم کرو. تمہیں اگر ان اداروں کی توہین برداشت نہیں, یاد رکھنا اس دھرتی پر اور ارض پاکستان پر رہنے والا مسلمان, اس کو توہین رسالت برداشت نہیں ہے اور کسی صورت میں برداشت نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خدا کی قسم اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ کے لیے قبول کر لے, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کرے. ہماری نسلیں بھی قربان, ہماری جان بھی قربان, ہماری آل بھی قربان, ہماری اولاد بھی قربان. یہ سودا سستا ہے. اے اللہ ہم سے تو حضور کی ختم نبوت کا کام لے لے. تو انشاءاللہ اس پر ڈٹیں گے نہیں ڈٹیں گے؟ انشاءاللہ اس کا عقیدہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. نبوت کا دروازہ بند تھا اور قادیانی کل بھی کافر تھا, قادیانی آج بھی کافر ہے, اور قادیانی قیامت کی صبح تک کافر ہے. ان کا ناطقہ چاہے براعظم ساتوں براعظموں میں علماء نے ان کا پیچھا کیا, جگہ جگہ پہ ان کا تعاقب کیا, ان کے ساتھ مناظرے کیے اور ان کو ناکو چنے چبائے. انشاءاللہ آج بھی علماء کی وہ روحانی اولاد اس دھرتی پر موجود ہے. انشاءاللہ نہ قانون بدلے گا نہ ان کو آزادی ملے گی. اسی طرح آپ بیدار رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.